حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے ابو بکر سے آگے نکل جاؤ، ابو بکر سے آگے نکل جاؤ۔ ایک بڑھیا دیکھی، کہنے کہ اس کو نابینا تھی، کہا اس کی میں خدمت کروں گا، یہ ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خلیفہ ہے۔ فجر کے بعد گئے تو اس کے صحن میں جھاڑو دیا ہوا، گھڑے میں پانی بھرا ہوا، بستر صاف ستھرا، بیت الخلاء صاف ستھرا۔ نہیں، یہ کون آ گیا؟ کہنے کل میں نماز سے پہلے جاؤں گا۔ اگلے دن وہ نماز سے پہلے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو ابو بکر وہاں سے باہر نکل رہے تھے اور عمر وہاں پہنچ رہے تھے۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر یا تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ میدان تھا، جیسے ادھر کرسی کی دوڑ، مال کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اس سے ہٹ کر کوئی جنت کی دوڑ پہ لگا دیا تھا۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انشاءاللہ ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، وہ غریب ہے، میں مالدار ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مال کو آدھا کیا اور لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کر آئے۔ جب دونوں گٹھڑیاں رکھی گئیں تو سمجھو عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی سی تھی۔ تو اس موقع کا سوال یہ ہے کہ عمر کتنا لائے ہو؟ تو میں قربان جاؤں اللہ رسول کے اختیار پر، محبت پر۔ اب آپ نے پوچھنا تھا عمر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ میرے نبی نے سوال بدل دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر جیسے ایسے کھڑے تھے بڑا تنگ کے، یا یہ سنا کہ پیچھے کیا چھوڑا تو دوڑا گلا بھئی ابو بکر جت گیا۔ تو انہوں نے بڑے ماٹھے لہجے میں کہا کہ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ جو میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یار ابو بکر میں نہیں آگے نکل سکتا۔ یہ ایک ماحول بنایا تھا، یہ مانگو اللہ سے کہ تمہاری دوڑ آخرت ہی لگ جائے، کہ ہر طرف زوال ہے۔ جس کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے وہ چودھری بننے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کو رگڑا دے دیتا ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا میں۔ اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کا دور حکومت تھا اور آپ کے پاس ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام اور اکرمہ اور صفان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اتنے میں فقراء صحابہ آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت بلال آئے، مجلس سینہ ایسے کھلی، آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت صہیب آئے، آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر سلمان فارسی آئے تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ عقبہ بن عامر آئے، آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ ایسے ہی فقیر صحابہ آتے رہے اور آپ ان کو پیچھے ہٹاتے رہے سرداروں، یہاں تک کہ وہ دروازے میں پڑے جوتوں میں جا بیٹھے۔ ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یار یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ نوکروں کو آگے بٹھایا اور سرداروں کو پیچھے بٹھایا، اس طرح ہمیں ذلیل کیا ہے۔ تو حارث بن ہشام فرمانے لگے سہیل بن عمر کہ ابو سفیان یہ عمر کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی ہے،
ان غریب لوگوں نے اسلام پہ لبیک کہا ہم سے بہت پہلے، اور ہم نے بہت دیر کر دی۔ یہ فتح مکہ کے مسلمان تھے سارے، تو ان کو اللہ نے آگے کیا ہے، عمر نے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپس میں کہنے لگے یار اگر آخرت میں بھی یہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر آخرت میں بھی ہمیں پیچھے اللہ نے کر دیا اور ان کو آگے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا چلو عمر سے بات کرتے ہیں۔ یہ سارا وفد حضرت عمر کے پاس آیا، کہا کہ جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اب ہمارا ایک سوال ہے کہ دنیا میں تو ہم پیچھے رہ گئے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ آخرت میں تم سے آگے نہیں تو تمہارے برابر تو ہو جائیں۔ یہ نفسیات آج یہ کوئی سوچتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس راستے میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تم بھی دے دو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا بالکل ٹھیک، سب واپس آئے۔ وہ 400 قریش کے سردار، بڑے ٹھکن، جن ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھکن سردار، بڑے، وہ سب تیار ہوئے اور ملک شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا، اس کی تیاری کر کے نکل پڑے۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول تھے حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی۔ جب وہ نکلے تو سارا مکہ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکلا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، وہ سب رو رہے تھے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ واللہ ما ترکنا مکہ رغبۃ عنہا ولا رغبۃ عنکم، اللہ کی قسم مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی محبوب اور شہر ہے، اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تم سے زیادہ کوئی محبوب لوگ ہیں، لیکن ایک پکارنے والے نے پکارا جس کی آواز پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور واللہ لو ان جبال مکہ تصیر ذہبا فانفقتها فی سبیل اللہ ما ادرکت مد شعیر انفقوا فی سبیل اللہ۔ میرے عزیزو، اگر سارا مکہ اور اس کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں اللہ کے راستے میں، تو ان لوگوں نے جو ایک مد جو چند ایک آدھ کلو ہوگا، مد سا بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے، تو جو انہوں نے جو کا وہ ایک مد خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس کا اجر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بھائیوں کے برابر ہو جائیں۔ جب یہ پہنچے تو جنگ یرموک سر پر تھی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت خالد ابن ولید کو ملک عراق سے نکال کر ملک شام کا حکم دیا کہ فوراً پہنچو۔ جنگ یرموک سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا۔ تو جب لوگ یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 36,000، اور جو روم کا لشکر تھا وہ 1,60,000 تھا۔ 60,000 اس میں عرب تھے، غسانی اور تغلبی۔ مقدر کی بات ہے ساری عرب نسل ایمان لائی، پر یہ 2 قبیلے عرب محروم ہوئے، ایک بنو تغلب
اور ایک بنو غسان. تو یہ جنگ 9 دن چلی. اور سجال بیننا، کبھی رومی بڑھتے 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 صحابہ کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی صحابہ بڑھتے 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 رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے. تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو کور تھا نیام اسے بھی توڑ دیا، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا. کہ یہ دونوں قبیلہ بنی مخزوم سے ہیں، ولید بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ، یہ بھائی ہیں. تو ابو جہل ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، اور خالد ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں. تو یہ چچا لگتے ہیں حضرت اکرمہ کے. تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا. تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا کر کہا الیک عنی. تو انہوں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جا. انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم. میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے تو آج میں بھاگ جاؤں؟ کبھی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر سہیل بن عمرو، پھر ابو سفیان، پھر زرار بن ازور، پھر صفوان بن امیہ. ان سب نے اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، اور تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دیے. جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے تو ان میں تھوڑی سی جان تھی، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے تھے. تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے. تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا، اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا. تو ان کی آنکھیں کھلی. کہا لمن الدبرۃ، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی. تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ان کے آخری الفاظ تھے. عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا. آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. آنکھیں بند ہو گئی. تو حضرت خالد بن ولید ایک دم غصے میں آ گئے. تب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بولتے تھے، خوشی سے بولتے تھے
تو باپ کے نام سے بولتے تھے. تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمۃ اللہ نستشہد. حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں. ان 400 میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے, تھوڑے ہی بچے تھے. یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی, جنت کی دوڑ. اقبال کا شعر ہے نا, تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار, تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار. تم خالی باتوں کے شعر ہو وہ کردار کے شعر تھے. تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مار دی. تھے ہمیں ایک تیرے نعرے کا آرام میں, خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی, شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا